گاؤں کی کچی مٹی کی مہک، ہلکی سی ٹھنڈی ہوا اور اونچے پیڑوں کے سائے تلے دو دوستوں کی کہانی جنم لے رہی تھی۔ فیضان اور سمیر بچپن سے ہی یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے۔ ایک کی خوشی دوسرے کی ہنسی تھی، اور ایک کی آنکھوں میں آنسو آتے تو دوسرا اپنا کندھا آگے کر دیتا۔ مگر قسمت کی چال بڑی عجیب تھی۔ ایک دن فیضان بنا کسی کو بتائے شہر چلا گیا۔ کئی مہینوں تک کوئی خبر نہ آئی، اور وہاں اس نے اپنی پسند کی لڑکی زویا سے نکاح کر لیا۔ زویا اگرچہ ایک طوائف تھی، مگر دل کی بے حد نیک اور پاکیزہ تھی۔ فیضان کے لیے وہ دنیا کی سب سے قیمتی ہستی بن گئی تھی۔ خدا کو مگر کچھ اور ہی منظور تھا۔ زویا نے ایک خوبصورت بچی کو جنم دیا اور خود اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ فیضان اپنی معصوم سی بیٹی کو لے کر گاؤں واپس آیا۔ سب نے سوال کیا، یہ کس کی بچی ہے اور کہاں سے لائے ہو؟ فیضان نے نم آنکھوں سے جواب دیا کہ میری بیٹی ہے، میں نے چھپ کر شادی کی تھی، میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ باپ کا غرور زخمی ہوا۔ اس نے ہونہار نگاہوں سے فیضان کو دیکھا اور دھمکی دی، اپنی عزت بچانے کے لیے تجھے مار ڈالوں گا۔ فیضان نے وقت ضائع کیے بغیر اپنی بیٹی نور کو اپنے سب سے وفادار دوست سمیر کے حوالے کیا۔ بھائی اسے چھپا لو، یہ میری آخری نشانی ہے، کسی کو کچھ نہ بتانا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ فیضان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ قاتل کوئی اور نہیں، اس کا اپنا باپ تھا۔ سمیر نے نور کو اپنے گھر کے تہہ خانے میں چھپا دیا۔ وہی اندھیرا اس کا گھر بن گیا۔ دیواروں کے بیچ اس کی ہنسی گونجتی رہی، وہیں اس کی کتابیں کھیلتی رہی، اور وہیں اس کے خواب جنم لیتے رہے۔ نور نے کبھی آسمان پر چمکتے تارے نہیں دیکھے تھے، نہ کبھی کھلتے پھولوں کی خوشبو محسوس کی تھی۔ دن اور رات کا فرق صرف سمیر کی آواز سے جانتی تھی۔ سمیر نے نور کو دنیا کی ہر برائی سے بچا کر رکھا تھا، مگر وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ جب نور 20 سال کی ہو گئی تو سمیر کو اندیشہ ہوا کہ اب اسے یہاں سے نکالنا ضروری ہے۔ ایک صبح جب شہر جاگنے ہی والا تھا کہ سمیر نے نور کو برقع پہنایا، کچھ رقم دی اور کہا کہ بیٹا تمہاری حفاظت اب تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ تمہارے دادا اب تمہیں تلاش کر رہے ہیں، مگر تم یہاں رکی تو وہ تمہیں بھی مار ڈالیں گے۔ نور نے کبھی باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے گاڑی میں بیٹھی۔ پہلی بار سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر سے ٹکرائی، پہلی بار ہوا کی خوشبو نے اس کے دل کو چھوا۔ لیکن دنیا ظالم تھی۔ خوبصورت چہرے پر برقع ہٹنے ہی سے ہی بہت سی نظروں نے اسے گھیر لیا۔ بدکار لڑکوں نے اسے چھیڑنا شروع کر دیا۔ نور اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے چہرے پر کالک مل لی، اپنی خوبصورتی کو چھپا لیا۔ ایک دن نور کی ملاقات ایک لڑکی علینا سے ہوئی، جو شہر کی مشہور ٹک ٹاکر تھی۔ علینا نے نور کی حالت دیکھی، اس پر ترس کھایا۔ اس نے نور کو صاف ستھرے کپڑے پہنائے، چہرہ دھلوایا اور کہا تم بہت خاص ہو، دنیا کو اپنی کہانی سناؤ، لوگ تمہیں سراہیں گے۔ علینا کی مدد سے نور نے ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانا شروع کر دی۔ جلد ہی نور ایک مشہور شخصیت بن گئی۔ لوگ اس کی سادگی، اس کی آنکھوں میں چھپی کہانی، اس کی مسکراہٹ میں لپٹی اداسی کی دیوانے ہو گئے۔ نور کی شہرت نے اس کے دادا کو بھی متوجہ کر لیا۔ وہ اب جان چکا تھا کہ اس کی پوتی زندہ ہے۔ وہ ہر طرف اسے ڈھونڈنے لگا، مگر نور اب وہ معصوم بچی نہیں رہی تھی۔ جب دادا نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو نور نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ ایک اندھیری رات جب دادا نے نور پر حملہ کیا تو نور نے ہمت کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ دادا کی موت کے بعد نور آزاد ہو گئی تھی۔ اب کوئی سایہ اس کے سر پر نہ تھا، اب کوئی دھمکی اس کے قدموں کو نہیں روک سکتی تھی۔ نور نے اپنے لیے ایک نئی دنیا بسائی۔ اس نے سکون میں جینا سیکھ لیا تھا۔ اس نے محبت اور امید کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ اب اس کی آنکھوں میں اندھیرے کی جگہ روشنی تھی، اب اس کی ہنسی میں خوف کی جگہ خوشی تھی۔ نور اب اپنے نام کی طرح سچی روشنی بن چکی تھی۔ نور اب آزاد تھی، مگر آزادی کی ساتھ تنہائی بھی ساتھ آئی تھی۔ روشنیوں سے بھرے شہر میں وہ پھر سے اکیلی تھی۔ ایک دن نور نے فیصلہ کیا کہ اب اپنی پہچان کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرے گی۔ وہ شہر کے ایک خوبصورت علاقے میں ایک چھوٹا سا فلیٹ لے کر رہنے لگی۔ دن کا بیشتر وقت وہ اپنی ویڈیوز بنانے، پڑھائی کرنے اور اپنے خوابوں کو سچ کرنے میں گزارتی، مگر رات کی تنہائی میں اور رات کے سناٹے میں دل کے اندر کہیں کوئی خالی پن محسوس ہوتا۔ کبھی کبھار وہ چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتی اور سوچتی کیا کبھی کوئی آئے گا جو میرے دل کی
تنہائی کو سمجھے گا۔ ایک دن ایک مشہور کمپنی نے نور کو اپنے اشتہار میں کام کرنے کی پیشکش کی۔ اسی کمپنی میں نور کی ملاقات ایک خوبرو نوجوان ایان سے ہوئی۔ ایان ایک مشہور فوٹوگرافر تھا، خود میں گم، سنجیدہ اور آنکھوں میں اداسی کی جھلک۔ پہلی نظر میں نور کو محسوس ہوا جیسے ایان کی آنکھیں اس کی اپنی کہانی سن رہی ہوں۔ تصویریں کھینچتے وقت ایان نے نور سے کہا کہ تمہاری آنکھوں میں ایک عجیب سی کہانی ہے، جیسے تم نے دنیا کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ نور کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اشتہار کا کام ختم ہونے کے بعد بھی نور اور ایان کی ملاقاتیں جاری رہی، کبھی کسی کافی شاپ میں، کبھی کسی لائبریری میں۔ گفتگو کی دوڑ دھیرے دھیرے محبت کے رنگوں میں رنگنے لگی۔ ایان نے نور کی دل کی خاموشیوں کو محسوس کرنا سیکھ لیا تھا اور نور نے ایان کے لفظوں سے چھپے درد کو سمجھ لیا تھا۔ ایک دن بارش کی بوندوں کے درمیان جب دونوں ایک پارک میں بیٹھے تھے تو ایان نے کہا کہ نور، تم روشنی ہو، میری زندگی کے اندھیرے میں اترنے والی پہلی کرن۔ نور کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کی محبت کو سچ محسوس کیا تھا، مگر محبت کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا۔ ایک دن نور نے فیصلہ کیا کہ ایان کو اپنی پوری سچائی بتائے گی، اپنا ماضی، اپنی چھپی ہوئی زندگی، اپنی زخم۔ ایک سنسان شام جب سورج ڈوب رہا تھا تو نور نے ایان کو سب کچھ بتا دیا۔ ایان کچھ دیر خاموش رہا، مگر پھر مسکرا کر بولا، نور، تمہارا ماضی تمہاری کمزوری نہیں، تمہاری طاقت ہے۔ میں تمہیں تمہاری ماضی سمیت چاہتا ہوں۔ نور کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ چند مہینوں بعد ایک خوبصورت صبح نور اور ایان نے نکاح کر لیا۔ سادگی بھرا نکاح، چند قریبی دوستوں کے درمیان، محبت اور دعاؤں سے لبریز۔ نور نے اپنے اندھیروں سے نکل کر روشنی میں قدم رکھ دیا تھا۔ اب وہ تنہا نہیں رہی تھی، اب اس کا دل کسی کی محبت سے آباد تھا۔ ایان نے نور سے وعدہ کیا کہ اب تم کبھی تنہا نہیں رہو گی، اور نور نے خود سے وعدہ کیا، اب میں اپنی ہر خوشی کو سنبھال کر رکھوں گی۔